بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، دوسرے خطبے میں ہم تاریخی واقعات بیان کرتے ہیں اور جاری مہینے کی مناسبتیں بیان کرتے ہیں۔ تو شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو یکم شعبان کو وفات ہوئی ہے سید ابن طاؤس کی 693 ہجری کو۔ سید ابن طاؤس شیعہ علماء میں سے ایک برجستہ حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کی کتابیں حدیث کی جس طرح علامہ حلی ہیں، شیخ مفید ہیں، سید مرتضیٰ ہیں، سید رضی ہیں، اور بڑے جید علماء ہیں، شیخ کلینی ہیں، شیخ توسی ہیں اور شیخ صدوق ہیں۔ ان کا شمار بھی ان علماء میں ہوتا ہے۔ ان کی مذہب حقہ کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ انہوں نے جو ابتکاری کام کیا اور کریٹیو کام کیا، ایک اچھی سنت کی بنیاد رکھی، ان میں سے جشن تکلیف ہے کہ شیعہ مذہب میں، مذہب حقہ میں، ایران میں، عراق میں جب بچی 9 سال کی ہو جاتی ہے یا بچہ 15 سال کا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے لیے جشن تکلیف منایا جاتا ہے۔ تکلیف کا معنی ہے یعنی ذمہ داریاں، شرعی ذمہ داریاں۔ یعنی بچی 9 سال کی ہو جاتی ہے تو اس پر شرعی ذمہ داریاں لاگو ہو جاتی ہیں۔ نماز اس پر واجب ہو جاتی ہے، روزہ اس پر واجب ہو جاتا ہے، حرام سے بچنا اس پر واجب ہو جاتا ہے، واجبات کو بلجہ بجا لانا واجب ہوتا ہے۔ تو جب بچی 9 سال کی ہوتی ہے تو ایران میں وہ جشن منایا جاتا ہے۔ یہ بچہ 15 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جشن منایا جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ ذمہ دار آدمی ہو گیا، خدا نے ابھی اسے وہ مقام دے دیا ہے کہ اس کے بعد اس مقام کی بنیاد پر خدا کی طرف سے کچھ تکالیف، کچھ واجبات اس پر لاگو ہوگی، یعنی خوشی منائی جاتی ہے اس کی۔ اب یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، ایک دفعہ یہاں چرچ سے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیا وجہ کہ اسلام میں بچی 9 سال میں بالغ ہوتی ہے اور بچہ 15 سال میں، حالانکہ وہ دنیاوی قانون یہ 18 سال، جی چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، 18 سال دونوں کے لیے سیم ہے، یہ کیا وجہ؟ تو وہاں پر جواب دیا گیا اور بڑا اچھا جواب تھا۔ جواب یہ دیا گیا تھا کہ بچی جو ہے اس کے بدن میں جلدی گروتھ آتی ہے، اس کا ذہن جلدی پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ یا آپ اگر ناراض نہ ہو تو ایک اور جملہ کہہ دوں، کیونکہ خواتین یہاں نہیں ہیں، جو ہے اگر ان کی زیادہ تعریف کی جائے گی تو ممکن ہے آپ ناراض ہو جائیں، کہ خدا نے بچی میں زیادہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جلدی اپنے پروردگار سے بات کرنے، کلام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جلدی اس کے قابل ہو جاتی ہے لڑکے کی نسبت۔ یہ فوقیت ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں، خواتین کو ویلیو نہیں دی گئی، نہیں، اسلام میں بڑے حقوق دیے گئے ہیں خواتین کو۔ جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں اتنے کسی اور نے نہیں دیے۔ ماں ہو تو کتنا بڑا احترام ہے، کہا جاتا ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ بہن ہو کتنا بڑا احترام ہے، دیکھیں کہ بہنوں کا بہترین کردار رہا تاریخ میں۔ بی بی زینب کو دیکھیں، فاطمہ معصومہ قوم کو دیکھیں، یہ کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا مرتبہ۔ پھر جب بیٹی ہو تو کیا کہا گیا؟ رحمت ہے اپنے باپ کے لیے، کہتے ہیں البنت رحمت لأبیہا، کہ بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ نبیوں کے سردار خدا نے انہیں کون سی نعمت دی؟ بیٹی جیسی نعمت دی، رحمت سے نوازا خدا تعالیٰ، یہ بتانے کے لیے کہ اگر کسی اور کا مقام بڑا ہوتا تو خدا وہ دیتا، بیٹی کا مقام بڑا تھا اس لیے خدا نے اپنے نبی کو بیٹی سے نوازا ہے۔ پرس میں عرض کر رہا تھا کہ سید ابن طاؤس نے یہ بنیاد رکھی کہ شیعہ مذہب میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب بچہ اور بچی بلوغ پر پہنچیں تو ان کے لیے جشن منانا چاہیے۔ یہ جس طرح آپ مناتے ہیں نا وہ برتھ ڈے بچے کا، جی وہ بھی منائیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں کیا اسلام نے۔ لیکن ساتھ ساتھ جب بچی 9 سال کی ہو جائے، بچہ 15 سال کا ہو جائے تو اس کے لیے جشن تکلیف منایا جائے، جشن بلوغ منایا جائے،
اور ساتھ اس کو بتایا جائے کہ اب بیٹا یا بیٹی ہو، اس کو کہا جائے، سمجھایا جائے کہ اب کون سی چیزیں آپ پر واجب ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے فعل کے خود ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد اگر غلطی کریں گے، خطا کریں گے، گناہ آپ کے کھاتے میں لکھے جائیں گے، اگر نیک کام کریں گے تو نیکیاں آپ کے کھاتے میں لکھی جائیں گی۔ لہٰذا اس کے بعد آپ تھوڑا ہوشیار ہو جائیں، توجہ سے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بجا لانے اور شیطان نے آپ کا پیچھا کرنا، آپ کو روکنے کی کوشش کرنی۔ پھر 2 شعبان کو روزہ واجب ہوا ہے، 2 ہجری کو 2 ہجری کو روزہ واجب ہوا ہے شعبان کے مہینے میں، لیکن رمضان میں لاگو ہوا۔ خدا کی طرف سے حکم آیا شعبان 2 شعبان کو، رمضان میں لاگو۔ اس سے پہلے مسلمان متفرقہ روزے رکھتے تھے، لیکن جو منظم طریقے سے رمضان کے روزے واجب ہوئے ہیں وہ ہوئے کس کے مہینے میں؟ شعبان کے مہینے میں، 2 شعبان کو اور 2 ہجری کو۔ پھر 2 ہی شعبان کو 5 ہجری کو غزوہ بنی مستلق ہوئی کہ ایک جنگ ہوئی ہے، مسلمانوں کو پتہ چلا کہ کفار حملہ آور ہونے والے ہیں، تو پیغمبر نے خود بھی تشریف لے گئے اور لشکر اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلمانوں کی ساری جنگیں دفاع تھیں، ڈیفینس تھا، افینس نہیں تھا، کہ حملہ ان کی طرف سے ہوئی ہے، سازش ان کی طرف سے ہوئی ہے، اسلام نے صرف وہاں پر دفاع کی۔ 3 شعبان کو امام حسین، 4 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے، اور اسی 3 شعبان کو امام حسین مکے میں داخل ہوئے 60 ہجری کو، کہ جب امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو چلے مدینے سے تو 3 شعبان کو کہاں پہنچے؟ مکہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو پیادل راستہ تھا مکہ اور مدینے کے درمیان، اس میں جو ہے وہ لگتے تھے 5 دن۔ امام نے بھی راستہ طے کیا 5 دنوں میں، اور مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچ کر کے یہاں 8 ذی الحج تک آپ نے قیام کیا ہے مکہ میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں 8، بعض کہتے ہیں 9 ذی الحج۔ پھر امام نے تلاوت کی ہے، دعائے عرفہ کی، اور پھر کربلا کی طرف امام حسین علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ 4 شعبان 26 ہجری کو ولادت ہوئی ہے جناب ابوالفضل عباس کی، امام علی علیہ السلام کے ہاں، جن کا لقب قمر بنی ہاشم ہے اور کنیت ابوالفضل ہے، اور ان کے دوسرے القاب میں سے عباس بھی بعض روایات ملتا ہے لقب ہے، بعض روایات ملتا ہے نام ہے ان کا، اور ان کے القاب میں سے ایک باب الحوائج بھی ہے۔ باب الحوائج، حاجتیں پوری کرنے والی شخصیات میں سے ایک شخصیت شمار ہوتی ہیں۔ جناب غازی عباس باب الحوائج ہیں، سید علی اصغر باب الحوائج ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہیں۔ اسی 4 شعبان کو ایران میں حکومت قائم ہوئی ہے صفوی خاندان کی، 905 ہجری کو صفوی خاندان کی حکومت قائم ہے، جس کی وجہ سے مذہب شیعہ کو ترقی ملی ہے، اور اس کے بعد ایران